بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 589 ہے، 589، اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کریں گے، آیت نمبر 100 اور 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ بدیع السماوات والأرض أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے ٹھہرایا اللہ کا شرکاء شریک، الجن جنوں کو، وَخَلَقَهُمْ حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، وَخَرَقُوا اور انہوں نے گھڑ لیے لہو اس اللہ کے لیے، بنینا بیٹے، وبنات اور بیٹیاں، بغیر علم بغیر علم کے، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، عما یصفون ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہی موجد ہے آسمانوں کا اور زمین کا، انا یکون لہ ولد، کس طرح ہو سکتی ہے اس کی اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی، وخلق کل شیء اور اسی نے پیدا کیا ہر چیز کو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کر کھڑی کی۔ وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے، اور اس کی شان ان باتوں سے بالکل بلند ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی اولاد کہاں سے ہوگی جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دے لیا، حالانکہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ دوسری بات، سمجھ بوجھ کے بغیر اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تلاش لی۔ تیسری بات، حالانکہ اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ ان سب سے پاک اور بالا و برتر ہے۔ چوتھی بات، وہ تو آسمان و زمین کا موجد ہے۔ پانچویں بات، اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ چھٹویں بات، اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ حاضرین و ناظرین، مشرکوں کی جہالت اور حماقت یہ تھی کہ جس رب ذوالجلال نے انہیں پیدا کیا اس کو تو انہوں نے چھوڑ دیا اور اللہ کی مخلوق ہی کو معبود بنا لیا، یہاں تک کہ جنات کو یعنی شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے دیا۔ یہ مشرکین جنات اور شیاطین کی توجہ دلانے سے بتوں کی عبادت کرنے لگے اور شیاطین کی اطاعت ایسی کرنے لگے جیسی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ شیاطین جب ان مشرک
مشرکین کو خواب میں اور بیداری میں ڈراتے تھے تو یہ مشرکین ان شیاطین کے شر اور ان کے زر سے بچنے کے لیے ان کی تصویریں اور مجسمے بنا لیتے تھے اور پھر ان کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اسی حقیقت کا اظہار کیا گیا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان زندیقوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور حیوانوں کو پیدا کیا اور ابلیس نے درندے، سانپ، بچھو اور مختلف قسم کے شرور پیدا کیے، حالانکہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے۔ مشرکوں کا یہ غلط عقیدہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کو منسوب کر دیا تھا۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، مکے کے مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ ان سب کی جہالت اور حماقت نے انہیں اس تجویز پر راغب کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں، سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بالکل پاک ہے۔ جو باتیں مشرکین اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل برتر ہیں، بلند و بالا ہے۔ ایسی گھٹیا بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بیوی اور یہ بچے یہ سب مخلوق کے لائق ہیں، اور خالق ارض و سما ان سے بالکل بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بدیع السماوات والارض، یعنی بغیر کسی مثال کے زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ دنیا میں نہ زمین تھی اور نہ ہی آسمان تھا، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی موجود مثال کے زمین و آسمان کو اپنی قدرت سے شکل دی، اس کا وجود بخشا۔ رب ذوالجلال نے آسمان کے 7 طبق بنا دیے اور زمین کو اپنی قدرت سے پھیلا دیا، اور ان چیزوں کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی ساتھی اور ساجی تھا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جو رب ذوالجلال اس قدر بزرگ و برتر ہو، اس کو اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس بات کی نفی کی ہے اور کھل کر یہ بات واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پورا علم ہے۔ رب ذوالجلال پروردگار کی حقانیت کو، اس کی تقدس کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بلندی کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔